بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: قد للتحقيق، نرى تقلب أي تصرف وجهك في السماء أي في جهة السماء. قد للتحقیق، قد تحقیق کے لیے، یعنی اس جب لفظ قد لگ جاتا ہے تو معنی میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے، مزید اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات متحقق ہے جس کا بیان آ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں، یا بعض مفسرین نے کہا کہ نرا بمعنی رعینا، تحقیق کے ہم نے دیکھ لیا۔ تقلب یعنی تصرفا، تقلب معنی انقلاب، بدلنا، یعنی پھرنا، تصرف کا معنی پھرنا، تصرف وجہ کا، آپ کے چہرے کے پھرنے کو، آپ کے چہرے کے پلٹنے کو تحقیق کے ہم نے دیکھ لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ وجہ سے مراد یہاں پر بصر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا، لیکن دل میں ایک طرف تھی کہ ایک کاش کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ جو مکہ میں اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ قبلہ ہوتا، دل میں یہ تھا۔ اسی شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا قبلہ کی تحویل کا، کب اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، کب وحی الہی آئے گی۔ آسمان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو یا اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے، کیونکہ نگاہ اٹھانے کے لیے چہرے کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے یہاں پر چہرے کا ذکر آیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء في جهة السماء، تحقیق کے ہم نے دیکھ لیا یا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کے پلٹنے کو، پھرنے کو، اٹھنے کو، فی جہت السماء یعنی الی جہت السماء، آسمان کی سمت میں، آسمان کی طرف آپ کی نگاہوں کے بار بار اٹھنے کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یعنی ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی وحی بھیج دیں قبلے کی تحویل اور تبدیلی کے سلسلے میں۔ متطلعا الی الوحی، متطلعا الی الوحی، وحی کے اطلاع حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کوئی وحی آ جائے، تو وحی کی طلب میں، وحی کے اصول اور انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ وَمُتَشَوِّفًا لِلْعَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، متشوفاً اس نسخے میں متشوفاً ہے اور باقی دیگر مطبوعہ نسخوں میں متشوقاً ہے، متشوقاً، دونوں ہی صحیح ہے۔ اگر متشوفاً پڑھتے ہیں تو معنی ہوگا منتظراً، انتظار کرتے ہوئے، استقبال کعبہ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے، اللہ کے انتظار کرنے کو ہم نے دیکھ لیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے تھے؟ استقبال کعبہ کے حکم کے انتظار میں۔
اگر متشوقاً پڑھیں گے تو شوق کا معنی ہوگا کہ استقبال کعبہ کے حکم کے شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق تھے اس بات کے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ دونوں ہی لفظ صحیح ہے، متشوفاً بھی پڑھ سکتے ہیں اور متشوقاً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وحی کی طلب میں اور استقبال کعبہ کا کوئی نیا حکم آ جائے، اس کے شوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کعبہ، پہلے کیا تھا؟ استقبال بیت المقدس تھا، پھر استقبال کعبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا آپ کو حکم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب پر مکے اور عرب کے لوگ جو ہے اسی پر جو ہے چلے آ رہے تھے، گرچہ انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر ڈالی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے عرب کے لوگوں کے لیے زیادہ مؤثر تھی کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن جب عرب والوں کو قبلہ ہی بدل گیا تو وہ اور اسلام سے متنفر ہونے لگے۔ ویسے ہی اسلام نہیں لا رہے تھے لوگ، مشرکین کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑی آر کی بات تھی کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف آنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور پھر قبلہ بھی ان کا اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور اسلام سے زیادہ دور ہوتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ رہے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ وَلِأَنَّهُ أَدْعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ بنائے جانے کو، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا قبلہ یہ زیادہ بڑا سبب ہے الی اسلام العرب، عرب کے اسلام کی طرف، عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، اس کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جانا یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ یعنی سبب والا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے تھے، تو اس لیے وہی خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے، تو یہ اس کی وجہ سے اہل عرب جو اسلام سے زیادہ متاثر ہوں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔ لیکن ان کا قبلہ ہی بدل جائے گا تو وہ سوچے گا یہ تو مکمل ساری چیزیں ہماری بدل رہا ہے، تو اس سے لوگ جو ہے اسلام کے قریب زیادہ نہیں آتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پہلے یہ بات بتلا دی کہ تحقیق کہ ہم نے آپ کے شوق کو، آپ کی طلب کو، آپ کی چاہت کو ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے، بدل دیں گے، تحویل کر دیں گے آپ کے لیے قبلہ کو، یا آپ کے قبلے کو، یا جو قبلہ آپ کو پسند ہے، قبلۃ ترضاہا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے، تحبھا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے، وہی ہم آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کئی تاکید یہاں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو لام تاکید شروع میں، ایک نون تاکید ہے، تو اس طرح کئی تاکید، البتہ ہم ضرور بضرور ہم آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ نُحَوِّلَنَّكَ، ہم آپ کو تحویل کر دیں گے، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی سمت جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ تحبھا فَوَلِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ہم ضرور بضرور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے، پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ،
یعنی استقبل فی الصلاۃ، ولی یعنی استقبل، پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، یعنی اپنے رخ کو. چہرے سے مراد کیا ہے؟ رخ. ایسا نہیں کہ صرف چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیا، بلکہ پورا جسم ہے، پورے جسم کی سمت جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے. مکمل طور پر انسان کو، مصلی کو، نمازی کو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لینا ہے. فولی وجہ کا اے استقبل فی الصلاۃ، نماز میں متوجہ ہو جائیے، نماز میں قبلہ بنا لیجئے، نماز میں اپنا رخ کر لیجئے. شطرل یعنی نحول، شطر میں نے نحو جانب، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب اپنا قبلہ، اپنا رخ کر لیجئے. فولی پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں، مسجد حرام کی جانب، مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اے الکعبہ. مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ مراد ہے. کیونکہ مسجد حرام کیا ہے پھر؟ مسجد حرام وہی مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے. تو دور سے لوگ جو ہے مسجد حرام کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ اس کے اندر ہی کعبہ ہے، خانہ کعبہ اسی کے اندر ہے. تو مسجد حرام چونکہ خانہ کعبہ سے بڑی ہے مسجد، اور چونکہ دور سے کعبہ دیکھتا نہیں اس لیے مسجد دیکھتے، اس لیے مسجد کا ذکر آیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مدینے میں تھے جس وقت یہ حکم آیا ہے، تو مدینے میں یہ حکم آیا ہے تو وہاں سے مدینے والوں کے لیے پورا مکہ ہی مسجد حرام ہے. جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے مکمل حدود حرم کو بعض علماء نے مسجد حرام کہا ہے، اور بعض نے صرف اس مسجد کو مسجد حرام کہا ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے. بہرحال مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب اپنا رخ کر لیجئے. اب جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہوں گے وہ لوگ کدھر رخ کریں گے؟ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہے. خانہ کعبہ، تو مسجد حرام خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے، تو لوگ چاروں طرف سے گول سب بنا کر کے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو گویا وہاں پر چاروں سمت میں نماز ہوتی ہے، چاروں طرف لوگوں کے رخ ہوتے ہیں. جو لوگ مشرق کی طرف کھڑے رہتے ہیں، خانہ کعبہ سے مشرق کی سمت ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. جو لوگ مغرب کی طرف کھڑے رہتے ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف رہتا ہے. تو اس طرح مسجد حرام میں چاروں طرف رک کر کے نماز ہوتی ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو. الخطاب للامتی، پہلا والا جو خطاب ہے فولی وجہ کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے. اب پوری امت سے خطاب ہو رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنے چہروں کو. فی الصلاۃ، نماز میں. شطرہ، اس کی جانب. کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب. تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو. فی الصلاۃ، نماز میں. شطرہ، اس کی جانب. کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا، پھر پوری امت کو خطاب کیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم کو نماز میں اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب اپنا رخ کرنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کا رخ کرنا شرط ہے. جہاں تک انسان سے ممکن ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ ہو. پوری کوشش کر لے، اس کے بعد بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا. لیکن انسان کو مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ رہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. لَيَعْلَمُونَ، وہ لوگ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ اے التولی إِلَى الْكَعْبَةِ، کعبہ کی طرف قبلے کا بدلنا پھرنا، یہ کیا ہے؟
یہ الحق الثابت من ربہم، یہ ان کے رب کی جانب سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا پھرنا، یہ قبلے کا خانہ کعبہ کی طرف تحویل ہو جانا، اس کو یہودی لوگ، نصرانی لوگ، اہل کتاب لوگ جانتے تھے کہ یہ برحق ہے۔ کیسے جانتے تھے وہ لوگ؟ چونکہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب میں تورات اور انجیل میں یہ بات پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں کہ وہ مدینہ اور ان کی ہجرت کی جگہ ایسی ایسی جگہ ہوگی، وہاں آئیں گے اور پھر ان کا جو ہے قبلہ تحویل ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں وہ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں، تو اس لیے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب، وہ لوگ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، کہ التولی الی الکعبہ، کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کا، یہ کعبہ کی طرف قبلے کا تحویل ہونا۔ تولی کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں پیچھے بیان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہی ہے خانہ کعبہ کی طرف تمہارا رخ کا ہو جانا اور تحویل کعبہ، یہ برحق ہے، الحق الثابت من ربہم، ان کے رب کی جانب سے یہ ثابت شدہ چیز ہے، برحق ہے۔ کیوں جانتے ہیں وہ لوگ؟ کیسے جانتے ہیں؟ لما فی کتبہم من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے انہوں نے پڑھا ہے کہ من انہ یتحول الیہا، کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی طرف تحویل ہوں گے، خانہ کعبہ کی طرف ان کا قبلہ تحویل ہوگا۔ یہ چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات میں پڑھی تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اما تعملون یعملون دونوں طرح پڑھا گیا ہے بالتائی، اگر تا کے ساتھ پڑھیں گے تو خطاب مومنین سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے مطلب تم اب قبلے کو اللہ کی مرضی کے حساب سے، اللہ کے حکم سے حساب سے نیا قبلہ تسلیم کر لیتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ من امتثال امرہ، اللہ تعالیٰ اے مومنو غافل نہیں کس سے؟ اللہ کے اوامر کو بجا لانے سے۔ تم لوگ اللہ کے اوامر کو بجا لا رہے ہو تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو مان رہے ہو، بجا لا رہے ہیں یعنی اللہ کے حکم کو مان رہے ہو، اس پر سر تسلیم خم کر رہے ہو، اللہ کے قبلے کو مان رہے ہو، اس پر ایمان رکھ رہے ہو، اس پر عمل کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ وَبِالْيَاءِ، اور اگر ہم اس کو یا کے ساتھ پڑھتے ہیں یعملون، تو مطلب کیا ہوگا؟ اے الیہود، مخاطب ہوں گے یعنی مراد ہوں گے اس سے یہودی لوگ، غائب کیسے ہو جائے گا؟ تو مراد ہوں گے یہودی لوگ۔ من انکار امر القبلہ، یعنی انہوں نے جو امر قبلہ کا انکار کیا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ یہودی لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ امر قبلہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا قبلے کے تحویل ہونے کا، انہوں نے اللہ کے اس حکم پر اعتراض کیا اور اس پر طعن و تشنیع کی۔ اللہ کو سب معلوم ہے، معلوم ہے تو اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کی انہیں سزا دے گا، ان کے اس طعن و تشنیع اور اس عیب جوئی کی اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تو یہ صفات سلبیہ ہیں۔ اللہ غافل نہیں ہے مطلب اللہ کو پورا علم ہے، اللہ رب العالمین ان کی مکمل نگرانی کر رہا ہے، تو اس سے اس کے برعکس اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے۔ جو صفات سلبیہ ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے سے کسی چیز کی اگر نفی کی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے برعکس صفت اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ آیت مکمل ہوئی۔ اگلی آیت ہے وَلَئِن لام قسم، وَلَئِن میں لام قسم ہے۔ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ عَلَى صِدْقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَئِن اور اگر، اللہ کی قسم اگر، اتیتا آپ آ جائیں، الذین ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، بکل آیت ہر قسم کی نشانی لے کر، اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آ جائیں،
یعنی ان کے لیے ہر طرح کی نشانی علامت لے آئیں، آ جائیں مطلب نشانی لے آئیں۔ اتا جب باصلہ کے ساتھ میں آتا لانے کا معنی ہوتا ہے، اتیت آپ آ جائیں ہر قسم کی آیت کے ساتھ، یعنی ہر طرح کی نشانی ان لوگوں کے لیے آپ لے آئیں، یہود و نصارہ کے لیے، پھر بھی بات نہیں مانیں گے لوگ۔ نشانی آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں دلیل کو، برہان کو، علامت کو۔ تو ہر قسم کی آیت یعنی علی صدقی کا، اپنی صداقت پر، فی امر القبلہ، امر قبلہ کے بارے میں، قبلہ کے معاملے میں اگر آپ اپنی بات کی سچائی اور صداقت پر ہر طرح کی دلیل لے آئیں، ہر طرح کے برہان لے آئیں، حجج لے آئیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو ایک تو آیت سے مراد جو ہے آیات قرآنیہ، اس طرح کی دلائل، اور ایک آیت سے آیات کونیہ، معجزات وغیرہ، اور بھی جو بھی نشانی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ہر طرح کی جتنی بھی نشانی ہوتی ہے، اگر ان لوگوں کے پاس آپ لے آئیں پھر بھی ما تبعوا قبلتک، پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ ما تبعوا یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مضارع کا معنی ہوگا یعنی ما یتبعون قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ پھر ماضی کے ساتھ کیوں صیغہ آیا ہے ماضی کا صیغہ؟ اس لیے کہ ماضی جو ہو چکا ہے، ماضی کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، تو جو گزر چکا رہتا ہے وہ یقینی رہتا ہے، گزر چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک چیز ہونے والی ہے، ایک چیز جو ہو چکی ہے، جو ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ابھی ہونے والی ہے اس کے بارے میں یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک ہلکا سا ایک اس میں یقین ہونے کے باوجود بھی ایک شائبہ رہتا ہے، ہوگا کب ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مضارع کے بجائے ماضی کا صیغہ لائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات جو ہے ہم بتائی جا رہی ہے یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے گزرا ہوا ماضی یقینی ہوتا ہے۔ ما تبعوا قبلتک عنادا، یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ یہودی لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، عنادن سرکشی کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جب آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ عناد ہوتا ہے، وہ سرکشی ہوتی ہے۔ وما انت بتابع، تو یہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، وہ بھی نہیں کرنے والے اور آپ بھی نہیں کرنے والے۔ مطلب کیا ہوا؟ قطع لطمعه فی اسلامہم، اس میں ایک دم قطعی بات ہو گئی ہے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، طمع تھی ان کے اسلام کے بارے میں کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بڑے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی طمع تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو وہ طمع آپ کے اندر سے منقطع ہو جائے، اس طمع کو، اس حرص کو ختم کر اس آیت میں ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی طمع تھی، یہودیوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی طمع تھی، فی عودہ الیہا، فی عودہ، آپ کے ان کی طرف لوٹنے کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لوٹ جائیں گے یا ان کے قبلے کی طرف لوٹ جائیں گے، ان کے قبلے کی پیروی کر لیں گے، تو ان کی طمع کو بھی اس آیت میں قطع کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طمع تھی ان کے اسلام کے بارے میں اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ آپ ان کے اسلام کی طمع نہ کریں، یہ لوگ جو ہے بڑے ہٹ دھرم ہیں، بڑے ضدی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی مطلب پرانی عادت ہے، انہوں نے سابق انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو تو انہیں قتل بھی کر ڈالا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی۔ بہرحال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے اہل کتاب میں سے بعض کے قبلے کی بھی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم، اور نہیں ہے ان میں کے بعد بتابع پیروی کرنے والے قبلة بعض، بعض کے قبلے کی۔ اہل کتاب بعض کے قبلے کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ، یہودی نصرانی کے قبلے کو نہیں مانتے، نصرانی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اے الیہود، یعنی الیہود قبلۃ النصارى وبالعکس، یعنی وما بعضهم بتابع، بعض سے مراد کون ہے؟ یہودی، اور دوسرے بعض سے نصارہ، یا پہلے بعض سے نصارہ دوسرے بعض سے یہودی۔ تو یہود جو ہے نصارہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وبالعکس،
اور نصارہ یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بعض ایک دوسرے کے قبلے کی وہ لوگ پیروی نہیں کرتے۔ یہود کا جو قبلہ تھا وہ جو ہے بیت المقدس، صخرہ بیت المقدس میں صخرہ جو ہے ان کا قبلہ تھا، اور نصارہ کا جو ہے صخرہ کی مشرق کی جانب ان کا قبلہ، نصارہ کا بھی وہی تھا لیکن ان کا مشرق کی جانب تھوڑا الگ قبلہ تھا۔ تو ہر ایک امت کا الگ الگ قبلہ ہے، جیسا کہ بھی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی اہوا کی، ان کی خواہشات کی، اور لام قسم ہے اور اللہ کی قسم، اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی ان یہودیوں کی، ان اہل کتاب کی خواہشات نفسانی کی، اہواءہم التی یدعونک الیہا، جن اہوا کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، جن خواہشات کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں۔ اہوا یہ ہوا کی جمع ہے، یعنی نفسانی خواہشات کی طرف میلان ہے، شہوات کی طرف میلان کو ہوا کہتے ہیں، ہوائے نفس۔ تو اگر یہ لوگ، اگر آپ، اللہ کی قسم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اتباع کی، من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی وحی الہی آ گئی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جو آپ کے پاس وحی الہی آئی ہے، اس کے آنے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی، انک اذا لمن الظالمین، یقیناً تب تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اذن تب تو کب، ان اتبعتہم فردن، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، فردن بفرض محال، یا فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بفرض محال، تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ انک اذا لمن الظالمین، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنا، یا ان کے قبلے کی پیروی کرنا، یا ان کی اتباع اور پیروی کرنا، یا ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ واقعی ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے امت کو گویا کہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر آپ بھی ان کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی ان کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین وہ لوگ جنہیں آتیناہم یعنی اعطیناہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب، یعرفونہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے ابناء، اپنی اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، جیسے اہل کتاب اپنی اولاد کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اولاد ہماری اولاد ہے، ویسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بِنَعْتِهِ فِي كُتُبِهِمْ، کس وجہ سے کیوں پہچانتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی وجہ سے، فی کتبہم ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف موجود تھے، انہوں نے پڑھے تھے، جیسے پڑھے تھے ویسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ لوگ اسلام نہیں لاتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، فرماتے ہیں قال ابن سلام یہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام، کہتے ہیں لقد عرفته حين رأيته، تحقیق کہ میں نے آپ کو پہچان لیا تھا جس وقت میں نے آپ کو دیکھا تھا، جس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے آپ کو پہچان لیا، کما اعرف ابنی، جیسا میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں ایسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ ومعرفتی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد، اور میری معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بھی زیادہ شدید تھی، یعنی جیسے ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے، اہل کتاب میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یعنی وہ چھپاتے ہیں حق کو،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، صفات کو جو ان کی کتابوں میں آئے ہیں، ان اوصاف اور صفات کو ایک جماعت ان میں سے چھپاتی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، اس چیز کو جس پر آپ ہیں، جس قبلے پر آپ ہیں، جس حق پر آپ ہیں، اس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک کائنا، الحق کائنا من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی جانب سے ہے، حق آپ کے رب کی جانب سے ثابت شدہ ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ فلا تکونن من الممترین، ممترین یعنی شک کرنے والے، الشاکین فیہ، حق میں، حق بات میں شک کرنے والے ان میں سے مت ہو جائیے۔ فلا تکونن، لہذا نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جو شک کرتے ہیں حق بات میں، اے من ھذا النوع، یعنی اس قسم کے لوگوں میں سے مت ہو جائیے جو شک کرتے ہیں۔ فہو ابلغ من لا تمتر، یہ جو جملہ ہے فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے، مطلب آپ شک مت کیجئے۔ تو شک مت کیجئے اس کے لیے کیا عبارت ہوتی ہے؟ لا تمتر، لا تمتر یعنی آپ شک مت کیجئے۔ تو اس سے زیادہ بلیغ یہ جملہ ہے فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جو لوگ شک کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور من الامم، اور امتوں میں سے ہر امت کے لیے، وجہۃ یعنی قبلۃ، ہر امت کے لیے قبلہ ہوتا ہے، ہوا مولیہا وجہہ فی صلاتہ، اور وہ شخص، ہر امت یا ہر شخص جو ہے وہ اس کی طرف اپنے چہرے کو نماز میں پھیر لیتا ہے۔ وفی قراءۃ مولاہا، مولیہا ایک قراءت میں مولاہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا خیر کی طرف آپ جلدی کیجئے۔ بادروا الی الطاعات، اطاعت کی طرف جلدی کیجئے۔ وقبولها، اور اطاعت کو قبول کرنے کی طرف جلدی کیجئے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو، جمیعا تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، یعنی اکٹھا کرے گا۔ یجمعکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ فیجازئکم بأعمالکم، چنانچہ وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تم کو اکٹھا کرے، تمہیں جمع کرے، دوبارہ زندہ کرے، تمہیں حساب کتاب لے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ لہذا حساب و کتاب کے ڈر سے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا جو حکم ہے اس کی طرف جلدی کرو، اللہ نے قبلے کے تحویل کا حکم دیا ہے اس میں تاخیر مت کیجیے، فوراً اس کو مان لیجیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جیسے ہی اس کا حکم ملا انہوں نے فوراً اس قدر جلدی کی کہ نماز کی حالت میں جن لوگوں کو خبر ملی تھی، نماز ہی کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ چنانچہ مسجد قباء میں فجر کی نماز کچھ لوگ پڑھ رہے تھے اور ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے، تو نماز ہی کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اور ایسے کچھ لوگ مسجد قبلتین بنی سلمہ کا جو محلہ تھا وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جا کے کسی نے خبر دی اور ان لوگوں نے بھی نماز ہی کی حالت میں اپنا قبلہ تحویل کر لیا۔ تو اس قدر صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور اس پر سر تسلیم خم کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله